حجاب سے متعلق سوال آیا کہ حجاب عورتوں کے لیے ہے، لیکن کس عمر میں حجاب کی پابندی کی جائے گی اور حجاب کا معیار کیا ہے؟ یعنی کن کن چیزوں کا حجاب ہے؟ کیا صرف چہرہ چھپائے گی یا صرف سر ڈھانکے گی؟ جبکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ عورت چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتی ہے۔ یہ سوال ہے، جواب یہ ہے کہ حجاب کا معنی کیا ہے؟ حجاب کے معنی پردہ، چھپانا، حتی توارت بالحجاب۔ حجاب کے حجاب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عورت کو فتنے سے بچاتا ہے، عورت کو شیطان کے حملے سے بچاتا ہے، عورت کو بے پردگی سے بچاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت سراپا پردہ ہے، جب عورت نکلتی ہے یعنی باہر نکلتی ہے بے پردہ ہو کر تو شیطان اسے اچک لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَشَرُّ نِسَائِكُمْ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلَاتُ، سب سے بدترین عورت وہ ہے جو بے پردہ ہو، یعنی جس کا چہرہ کھلا ہو، تیلی کھلی ہو، اور جس کا سر کھلا ہو، سینہ کھلا ہو، جو بے پردہ ہو کر نکلے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العن المتخیلات، جو تکبر کرتی ہے، غرور کرتی ہے، العنوہن فإنہن ملعونات، بے پردہ عورت کے اوپر نبی نے کہا بد دعا کرنے کے لیے، اس پر لعنت کرو، ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اس لیے اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عورت کے پردے کا مطلب ہے کہ اس کا پورا جسم پردہ ہے، لیکن اس کے درجات ہیں۔ اجنبی مردوں کے سامنے عورت کا پورا جسم پردہ ہے، یہاں تک کہ ناخن بھی پردہ ہے، یہاں تک کہ آواز بھی پردہ ہے۔ اللہ نے 33 نمبر کی آیت میں فرمایا وَقَرْنَ فِي سورہ احزاب وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں ٹک کر کے رہو۔ اگر پردہ نہیں ہوتا تو عورت کو آزادی دی جاتی کہ شاپنگ سینٹر کی زینت بنو، کلموں کی زینت بنو، پارکوں کی زینت بنو، پارلیمنٹ کی ممبر بنو، یہ نہیں کہا گیا، گھروں میں ٹک کر رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردہ ہو کر مت نکلو۔ کیوں کہا گیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ذکر کرو قرآن اور حدیث کا؟ کیوں کہا گیا؟ کالج میں نہیں کہا گیا کالج میں جاؤ، یونیورسٹی میں وَاذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہا گیا، پوزیسو کیس ہے اپنے گھروں میں۔ تو اس لیے اسے معلوم ہے کہ عورت کی ذات ہی پردہ ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ ضرورتاً عورت نکل سکتی ہے، ظاہر ہے بے پردہ نہیں، پردے میں عورت نکل سکتی ہے، بے شک نکل سکتی ہے، ضرورت کے لیے محارم کے ساتھ نکل سکتی ہے۔ اس لیے حدیث ہے کہ جب کوئی لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذو محرم الا مع اخوها او ابوها الى اخره، جو عورت اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے اس کے لیے حلال نہیں کہ بغیر محرم کے سفر کرے، چاہے وہ مکمل پردے میں کیوں نہیں ہو، پھر بھی اس کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے، ایک دن ایک رات یا 3 دن 3 رات۔ اب بعض علماء ہے مطلق سفر کرنا جائز نہیں جب تک کہ محرم نہ ہو، یا اس کا شوہر نہ ہو، اس کا بھائی نہ ہو، اس کا بیٹا نہ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ پہلا مرحلہ یہ کہ عورت مکمل پردہ ہے، عورت گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں نکلے گی، سفر کرے گی تو محرم کا ہونا ضروری ہے، اور ضرورت کے لیے عورت نکل سکتی ہے جب فتنے سے محفوظ ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ عورت نماز کے لیے بھی آئے گی تو کیسے آئے گی؟ وَلْيَخْرُجْنَ وَهُنَّ طَفِلَاتٌ أَيْ غَيْرَ مُتَطَيِّبَاتٍ، یعنی عورت مسجد میں بھی آئے گی تو خوشبو لگا کے نہیں آئے گی، زیب و زینت کے ساتھ نہیں آئے گی، چمک دمک کے ساتھ نہیں آئے گی، چال ڈھال کے ساتھ نہیں آئے گی۔ عورت کا پورا جسم پردہ ہے، اس لیے کہا گیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، سورۃ النور کی آیت نمبر 31۔ عورت اپنے پاؤں کو اس طرح نہ مارے زمین پر، عورت اپنے پاؤں کو زمین پر نہ مارے تاکہ اس کی خفیہ زینت ظاہر ہو، پاسیب کی آواز سے دلوں میں فتنے پیدا ہوں گے، اس لیے عورت کو مکمل پردہ کرنا ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ اس سلسلے میں شریعت نے مدت کیا رکھی، عورت کب کب پردہ کرے گی؟ جب عورت بنے گی، ظاہر چھوٹی بچی تو بچی ہے، وہ کچی ہے، وہ بچی نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ کچی ہے۔ جب وہ انشاءاللہ بالغ ہو جائے گی تو وہ سچی ہو جائے گی۔ تو عورت کی بلوغت شرط ہے، اب بلوغت کے لیے جس طریقے سے احتلام ایک علامت ہے، 15 سال کی عمر مرد کے لیے ایک علامت ہے، لیکن عورت کے لیے 15 سال کی علامت نہیں، عورت کی اصل بلوغت کی علامت یہ ہے کہ اسے حیض آئے،
یا زیر ناف بال آئے. لہذا جب عورت کو حیض آ گیا، چاہے وہ 7 سال میں آئے یا 8 سال میں آئے یا 9 سال میں آئے، لیکن عام طور سے عرب کے اندر اس زمانے میں 9 سال میں عورتیں بالغ ہو جاتی تھیں، جس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بالغ ہوئے. اب عائشہ بالغ نہیں تھی. ارے ظالم، تیرے اوپر وحی آئی کیوں؟ عائشہ بالغ نہیں تھی، تیرے اوپر وحی آئی، کون سا کیمرہ ہے تیرے پاس؟ میں تو ایسی دلیلیں جانتا ہوں. بخاری کے اندر حسن بن صالح کہتے ہیں ہماری ایک پڑوسی تھی جس بخاری سے بخار آتا ہے، کبھی الٹو تب تو بخاری سے بخار بھی آتا ہے، بخار اتارا بھی جاتا ہے، لیکن بخار اتارنے کے لیے لوگ آئیں گے تب نہ ہم اتاریں گے. تو حسن بن صالح کہتے ہیں کہ ہماری ایک پڑوسن تھی. پڑوسن سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی پڑوسی عورت تھی، 21 سال میں کیا بن گئی؟ نانی بن گئی. کتنے سال میں بھائی؟ 21 ایئرس. 21 سال میں نانی بن گئی. یعنی روایت بخاری کی. اچھا، امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے یمن کا جو سفر کیا، بے شمار عورتوں کو دیکھا کہ 9 سال میں عورتیں بالغ ہو جا رہی. سمجھ میں آ گئی بات نا؟ تو اس لیے عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے اپنے والد سے صرف 21 سال، صرف 11 سال کے چھوٹے تھے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ عورت عام طور سے 9 سال میں بالغ ہوتی ہے، کہیں 12 سال میں ہوتی ہے، کہیں 13 سال میں ہوتی ہے، لیکن اس کی اصل علامت یہ ہے کہ حیض آ جائے. جس عورت کو حیض آ گیا اس کے لیے مکمل حجاب کرنا ضروری ہے. نمبر 1. نمبر 2، محارم کے سامنے، جو محرم ہے ان کے سامنے عورت چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتی ہے. شوہر کے لیے تو مکمل حلال ہے، چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتی، غیروں کے لیے. اس کی دلیل امام طبری جن کے نام کو دنیا جانتی ہے، امام بخاری جس طرح امام المحدثین، اس طرح امام طبری امام المفسرین، امام بخاری امام المحدثین، سالار محدثین. اس طرح سالار مفسرین امام طبری کی روایت کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ عورت چہرہ اور ہتھیلی کھولے گی گھر میں. عورت چہرہ اور ہتھیلی کھولے گی کہاں؟ گھر میں، محارم کے سامنے. لہذا وہ روایات جن سے لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ عورت چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتی ہے، اور اس بارے میں عبداللہ بن عباس کی دلیل دی جاتی ہے، دراصل وہ مطلق روایت ہے. عبداللہ بن عباس کی روایت مقید ہے. دوسری روایت کہ عورت محارم کے سامنے گھر میں چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتی ہے یا سر اس کا کھل سکتا ہے، لیکن لباس کے اعتبار سے پابندی ہے. جس علامہ البانی کی دہائی دی جاتی ہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ہر عالم کی ہر بات نہیں مانی جائے گی. کسی کی بات ہم دلیل سے لیں گے اور دلیل سے چھوڑیں گے. علامہ البانی نے کہیں نہیں کہا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں 100% حق ہے، یہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی ہے. علامہ البانی کی کتاب جلباب المرأة المسلمہ، جلباب المرأة، اس میں یہ ذکر ہے کہ عورت کیسا لباس استعمال کرے گی. عورت ثیابہ غلیظہ صفیقہ، عورت کا لباس جو ہے موٹا ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ایسی عورت جو کپڑا باریک استعمال کرتی ہے اور باہر کا اندر سے یعنی باہر سے اندر کا نظر آتا ہے، تو آپ نے ایک عورت کو کہا کہ تمہیں چاہیے کہ لتعدها یا لتجعلها تحت غلالها سترا، یعنی استر لگانے کے لیے آپ نے کہا، کپڑے کے اندر استر لگانے کے لیے کہا. تو لباس بھی بالکل موٹا تازہ موٹا ہو. رہا مسئلہ کہ علامہ البانی کی تحقیق میں کہ عورت چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتی ہے، یہ ان کی دلیل ہے، یہ ان کا اجتہاد ہے. لیکن آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہو تو جو بھی اختلاف ہو جائے اس اختلاف کو کہاں لوٹاؤ؟ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. حضرت مجاہد کہتی ہیں اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن اور رسول کی طرف لوٹانے سے مراد حدیث. قرآن حدیث میں اس کا حل موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں؟ اگر چہرہ چھپانا واجب نہیں ہوتا تو پھر ابو داؤد کی اس روایت کا کیا جواب ہے؟ کان الرکبان یمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابا على وجهها. ابو داؤد. حالت احرام میں عورت نقاب نہیں اوڑھ سکتی، حالت احرام میں عورت دستانہ نہیں پہن سکتی. لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. نقاب اوڑھنے سے منع کیا گیا حالت احرام میں، لیکن چہرہ چھپانے سے منع نہیں کیا گیا. کہا کہ حالت احرام میں جس میں نقاب اوڑھنے سے منع کیا گیا ہے،
حج کے اندر یا عمرے کے اندر احرام میں عورت نقاب نہیں اوڑھے گی اور دستانہ نہیں پہنے گی. لیکن اس کے بعد بھی کہتی ہے کہ جب قافلے کے لوگ ہمارے سامنے آتے تو ہم اپنی چادروں سے اپنے چہرے کو کیا کر لیتی؟ بولیے. چادروں سے اپنے چہروں کو کیا کرتی؟ چھپا لیتی. تو جب تمام عورتیں اپنے چہرے کو چھپا رہی ہیں رسول اللہ کے زمانے میں اور حالت احرام میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کے لیے چہرہ کھولنا جائز، عورت کے لیے چہرہ کھولنا جائز نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، اللہ کا یہ فرمان سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام ایمان والی عورتوں سے، کیا کہو بھائی؟ کہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کریں. اپنے اوپر کیا کریں بھائی؟ چادریں ڈالیں. تو کپڑا تو پہلے سے موجود ہے، کپڑا تو پہلے سے موجود ہے، لیکن کپڑے کے اوپر سے چادر ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو عورت نماز پڑھتی ہے اور اس کا سر کھلا ہو اس کی نماز ہوگی. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عورت سر کھول کے نماز پڑھے گی تو اس کی ہوگی نماز؟ ہوگی بھائی؟ نہیں ہوگی نا. لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار. سب تو ڈھکا ہے پہلے سے، لیکن اس کے بعد اوپر سے چادر ڈالنے کے لیے کہا گیا. تو جب اوپر سے چادر ڈالا جائے تاکہ ان کے کیا تھا یدنین من جلابیبہن، اوپر سے چادر ڈال لیں تو اوپر سے چادر ڈال لیں تو اوپر سے چادر ڈالیں گی تو کیا مطلب بیچ میں کٹا رہے گا کہ چہرہ کھلا رہے اور سینہ ڈھکا رہے؟ نہیں، اوپر سے چادر ڈالا جائے گا تو سب سے پہلے سر چھپے گا اور چہرہ چھپے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کے لیے چہرہ چھپانا ضروری ہے. اچھا آپ کہیں گے نہیں چہرہ چھپانے کی کوئی دلیل واضح نہیں ہے. ہم کہیں کہ دلیل واضح نہیں تو عبداللہ بن عباس بڑے عالم ہیں یا تم بڑے عالم؟ عبداللہ بن عباس ہدایت کی تفسیر میں فرماتے ہیں امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتہن فی حاجۃ ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن ویبدین عینا واحدہ. اللہ نے تمام ایمان والی عورتوں کو حکم دیا کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، لیکن جب ضرورت کے لیے نکلے تو کیا کریں؟ اپنے اوپر سے چادریں ڈال لیا کریں اور اپنے چہرے کو چھپائیں. وجوہ، وجہ مانے کیا کہتے ہیں؟ وجہ مانے ہاتھ ہوگا، وجہ مانے پاؤں ہوگا، کیا وجہ مانے پیٹھ ہوگا کہ وجہ کے مانا یغطین وجوہہن، چہرہ چھپائے، چہرے کو ڈھانک لے. اب اس سے واضح دلیل کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ ویبدین عینا واحدا، اور ایک آنکھ سے دیکھیں. تو ایک آنکھ سے دیکھنے کا مطلب وہ بھی شرعی ضرورت ہے کہ اگر راستہ نظر نہیں آ رہا، ورنہ اگر کوئی ایسا کپڑا ہو جس سے راستہ نظر آ جاتا ہو تو آنکھ بھی پردہ کرے. سبحان اللہ. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا گیا کہ مہاجرین کی عورتیں بہت افضل عورتیں ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں، مہاجرین کی عورتوں کی فضیلت ہے، لیکن ما رأیت افضل من نساء الانصار، انصار کی عورتوں سے افضل میں نے نہیں دیکھا. جب سورہ نور کی آیت نمبر نازل ہوئی جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، انہیں چاہیے کہ اپنے خمار کو، اپنی اوڑھنی کو ڈال لیں اپنے کسور، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر، اپنے گریبان پر ڈالیں. تو اپنے گریبان پر ڈالنے کا مطلب کیا ہوا؟ چہرے کو چھپائے. کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عورتوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ لیا. کیا کر لیا؟ شققنا مروتہن، اپنی چادروں کو چھپا لیا، اپنی چادروں کو پھاڑ کر کے اپنے چہرے کو چھپایا. اتنی واضح دلیل موجود ہے. پھر اس کے بعد کہنا کہ نہیں علامہ البانی کا دوائی، علامہ البانی کا اپنے استنباط ہے، لیکن یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے. اور وہ بخاری کی اس حدیث سے آپ نہیں سمجھ سکتے کہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب ایک جنگ میں پیچھے رہ گئی، جب ان کا ہار گم ہو گیا تھا، یہاں تک کہ قافلے کے پیچھے ذمہ دار صفوان بن معطل سلمی کو آپ نے رکھا تھا، جنہوں نے راستے کے قافلے کے پیچھے جو چیزیں گری پڑی تھی ان کو اٹھانے کے لیے، دیکھنے کے لیے دیکھا کہ ام المؤمنین سوئی ہوئی ہیں. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. جیسے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فاستيقظت باسترجاعه، فاستيقظت باسترجاعه، ان کے انا للہ سے ہماری آنکھ کھل گئی، سو گئی تھی، ان کی انا للہ سے آنکھ کھل گئی. اور اس کے بعد فخمرت عنه بجلبابي وكان قد يراني قبل الحجاب، جیسے ہی انہوں نے الا للہ پڑھایا
میں نے اپنی چادر سے اپنے چہرے کو چھپایا. تو اگر چہرہ چھپانا ضروری نہیں تھا تو وہاں ایسی ضرورت تھی بات کی، کیونکہ اس لیے کہ مسائل تھے کہ کیسے پیچھے رہ گئی اور بہت ساری باتیں، لیکن انہوں نے چہرے کو چھپایا اور کہا وَكَانَ قَدْ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، اس لیے کہ انہوں نے مجھے پردے کی آیت کے نزول سے پہلے دیکھا تھا. اس سے معلوم ہوا پردے کی آیت کے نزول کے بعد دیکھنا جائز، پردے کی آیت کے نزول کے بعد دیکھنا جائز، پردے کی آیت کے نزول کے بعد دیکھنا جائز نہیں ہے. تو آپ کا یہ فرمانا حضرت عائشہ کا رضی اللہ عنہ کہ میں نے چہرے کو چھپا لیا اور اس لیے انہیں مجھے پہلے پردے کی آیت کے نزول سے پہلے دیکھا تھا، اس کا مطلب پردے کی آیت کے نزول کے بعد دیکھنا جائز نہیں ہے. جب پردے کی آیت نازل ہوئی، آپ کی شادی حضرت زینب سے ہوئی، آپ نے حضرت انس کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی. یہ دلیل اس بات کی چہرہ اور ہتھیلی پردے میں داخل ہے. اگر چہرہ اور ہتھیلی پردے میں داخل نہیں ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 54 اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب نبی کی بیویوں سے سوال کرو یا کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ اس بات کی دلیل ہے چہرہ اور ہتھیلی پردے میں داخل ہے. اس سلسلے میں بے شمار کتابیں موجود ہیں، نیٹ پر جائیے، جن میں سے شیخ ابو عدنان منیر قمر کی کتاب ہے اور عربی اور انگلش میں بھی بے شمار کتابیں ہیں. انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. لہذا ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا قول و کردار. خلاصہ کلام یہ ہے کہ چہرہ اور ہتھیلی چھپانا واجب ہے، فرض ہے. اجنبی مردوں کے سامنے اور محارم کے سامنے عورت چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتی ہے اور سر بھی کھلا ہو تو لا باس، لیکن بشرطے کہ فتنے سے محفوظ ہو، ورنہ عام حالات میں چہرہ اور ہتھیلی چھپانا جائز ہے. اس لیے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آزاد عورتوں کو یہاں تک کہ حائضہ عورتوں کو بھی عید کے لیے نکالا جائے عیدگاہ میں، تو کیا مطلب ہوا؟ تو عورتوں نے کہا یا رسول احدانا لا یکون لها جلباب، بعض ایسی عورتیں ہیں کہ ان کے پاس چادر نہیں ہے. تو آپ نے کہا لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا، چاہیے کہ اس کی سہیلی اس کو کیا کرے، اپنی چادر اڑا دے. تو کیا چادر اڑانے کا کیا مطلب؟ پہلے سے تو سر ڈھکا ہوا ہے، پہلے سے تو جسم ڈھکا ہوا ہے. چادر اڑانے کا مطلب کیا ہوا؟ فیشن تھوڑی نا ہے. چادر اڑانے کا مطلب کیا ہوا؟ بولیے، چہرہ چھپانا ہے. تو اس لیے پھول کی پتی سے کر سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم نازک بے اثر. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عورت جیسے بالغ ہوگی اس کے اوپر پردے کا حکم نافذ ہو جائے گا. اگر عورت پردہ نہیں کرتی ہے یا اس بچی کو آپ حجاب نہیں کراتے ہیں، چاہے چادر سے کرائیں یا دوپٹے سے کرائیں، چاہے وہ نقاب سے کرائیں، تو گھر کے لوگ ذمہ دار ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. لیکن ایسا پردہ یا ایسا نقاب جس کے اندر لکیریں لگی ہوئی ہیں اور جس کے اندر پھول پتیاں ہیں اور یا وہ بہت تنگ ہے، یہ ملعونہ پردہ ہے، اس پر لعنت ہے، یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سی عورتیں ہیں رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت سی عورتیں دنیا میں کپڑا پہننے کے بعد آخرت میں ننگی ہوں گی. یا دنیا میں کپڑا تو پہنا لیکن پردہ نہیں، بلکہ وہ ننگی ہیں، یعنی مکمل پردہ نہیں ہوتا. لہذا مکمل پردہ کیا جائے، یہاں تک کہ چہرہ بھی چھپانا ہے، ہتھیلی بھی چھپانا ہے، یہاں تک کہ پورے جسم کو بھی چھپانا ہے، کیونکہ چہرہ تو مظہر جمال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض صحابہ نے کہا کہ میں فلاں عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، انصاری عورت سے، تو آپ نے کہا ہل نظرت الیہا، کیا تم نے دیکھا ہے؟ تو کہا میں نے نہیں دیکھا. تو کہا کہ اس کو دیکھو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا شادی کرنے والے کے لیے دیکھنے کی اجازت دی. اس کا مطلب ہے کہ عام لوگوں کے لیے اجازت بولو بھائی نہیں ہے. حضرت جابر کہتے ہیں جس عورت کو میں نے شادی کا پیغام دینا چاہا فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، میں نے چھپ کر کے دیکھا اس کو. کیسے دیکھا اس کو؟ چھپ کر کے دیکھا، یہاں تک کہ میرے دل کے اندر رغبت پیدا ہو گئی اور پھر میں نے اس کو شادی کا پیغام دیا. اس کا مطلب ہے کہ عام حالات میں عورتوں کا دیکھنا جائز نہیں تھا. جس علامہ البانی کی دہائی دی جاتی ہے، علامہ البانی کے علم کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے ان کو، جن کو استنجا پیشاب پیخانے کا ڈھنگ نہیں، وہ علامہ البانی کا حوالہ دے رہے جی. علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ فتنے کا دور ہے. میں بھی اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہو کو حکم دیتا ہوں کہ فتنے کا دور ہے، اب پردہ کرو. کبھی علامہ البانی نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہو کو یا اپنی بیوی کو بے پردہ نکالا ہے؟ کہاں کی بات کرتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو ہدایت عطا فرمائے. وباللہ التوفیق.